بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد تبع تابعین آئے، پھر ابدال اور صالحین آئے، اور ان کے بعد بزرگان دین اور اولیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان اولیاء کرام میں ایک عظیم ہستی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا نام بھی آتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی میلاد مبارکہ تقریباً 2018 میں بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام جنید نسبت بغدادی کنیت ابوالقاسم ہے، اور القابات میں سید الطائفہ، طاؤس العلماء، زجاج، قواریری اور لسان القوم ہے۔ آپ نے اسلام کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی زندگی میں اس طرح بھی آپ کا معمول رہا ہے کہ رات کو 400 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور پھر آپ کی زندگی کے 30 سال ایک یہ معمول بھی رہا ہے کہ تقریباً عشاء کی نماز کے وضو سے آپ نماز فجر ادا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، اور اگر نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا تو نماز دوبارہ ادا کرتا، اور اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نماز میں وحشت و آخرت کا خیال آیا تھا تو میں سجدہ سہو کرتا۔ تو اس طرح انہیں بڑی ریاضت تو محنت کی ہے۔ تو اس طرح اور پھر آہستہ آہستہ آگے ایک وقت آیا کہ یہ ان کو ولایت نصیب ہوئی۔ ولایت سے پہلے یہ پہلوان تھے، یعنی ان کا مشغلہ پہلوان تھا، اور ان کو ولایت کیسے نصیب ہوئی یہ واقعہ ہم آپ کو آگے سناتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ یہ ابتدا میں اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ایام میں یہ ان کا مشغلہ جو تھا پہلوانی تھا، اور یہ حکمران وقت کے دربار کے ساتھ منسلک تھے، یعنی دربار میں یہ رہتے تھے، اور بادشاہ ان کو روزانہ انعام و اکرام سے نوازتا تھا، اور اکثر اوقات ان کے اپنے مشغلے کے حساب سے یہ مقابلہ ہوتا، اور اس میں ہمیشہ یہ جیت جاتے۔ یہ ان کا ایک فن تھا کہ یہ اپنے مشغلے میں اتنے ماہر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ کوئی جو مد مقابل پہلوان آتا وہ اسے ہرا دیتے، یعنی ہمیشہ جیت ان کی ہوتی، اور ہمیشہ انہی کو انعام سے نوازا جاتا۔ لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جنہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس علاقے میں، اس شہر میں ایک سید زادہ رہتا تھا۔ وہ بیچارہ غریب تھا، اس کی گھر میں بڑے مشکل دن تھے، کھانا ان کے بچوں کے لیے بڑا مشکل انتظام ہوتا۔ اب وہ سید زادے نے ان سے مقابلے کی شرط باندھ لی، یعنی اس نے کہا جی میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے طاقتور پہلوان تھے، اور وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ یہ سن کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے اس نے
مقابلے کے لیے دعویٰ کر دیا، لیکن وہ اصرار تھے، بضد تھا کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال اس کی بات مان لی گئی اور مقابلے کا دن طے ہو گیا۔ جب وقت آیا مقابلے کا دن جو مقرر تھا، تو اکھاڑے میں یہ بھی اور وہ سید زادہ بھی جب اکھاڑے میں آ گئے تو سید زادے نے ان سے کہا کہ میں آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کی بات سننے کے لیے اپنا کان اس کے قریب کیا اور اس نے آہستگی سے یہ بتایا کہ میں سید زادہ ہوں، میرے حالات بہت کمزور ہیں، یعنی کہ غربت بہت ہے، گھر میں کھانے کا بندوبست نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، تو آپ تو ہمیشہ جیت جاتے ہیں، آپ کو بادشاہ سلامت انعام و اکرام سے نوازتے رہتے ہیں، تو آج ایک دن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج مجھے مقابلے میں جیتنے دیں، تاکہ مجھے جو تھوڑا بہت بادشاہ سے انعام ملے گا اس سے میرے گھر کا انتظام بہتر ہو جائے گا، کیونکہ میں سید زادہ ہوں اور میں کسی سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کی بات مان لی، یہ آل رسول ہے، اور آل رسول کی انہوں نے قدر کرنے کے لیے اس کی بات کو فوراً مان لیا۔ بہرحال مقابلہ جاری ہوا، تو چند منٹوں کے بعد جنید بغدادی خود ہی نیچے گر گئے اور وہ سید زادہ اوپر بیٹھ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کے بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میرا وہ پہلوان ہے جو ہمیشہ جیتتا ہے۔ بہرحال بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا، اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی وجہ بن گئی ہے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا مقابلہ دوبارہ ہوگا، لہذا مقابلہ دوبارہ شروع ہوا، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ چند منٹ کشتی لڑنے کے بعد وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ نیچے لیٹ گئے اور سید زادے کو اوپر بٹھا لیا۔ بہرحال اس میں فاتحہ سید زادے کو قرار دیا گیا۔ یہ چیز دیکھ کے بادشاہ کو بڑا غصہ بھی آیا کہ یہ میرے پہلوان کے ساتھ کیا ہو گیا، آج یہ کیسے اس کو شکست ہو گئی ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کچھ ان کو ڈانٹا بھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے سید زادے کی بات کو راز میں رکھا کہ اور دل میں وہ بڑے مطمئن تھے کہ آج میں نے ایک سید زادے کی اس طرح ایک خدمت کی ہے۔ وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن تھے، انہیں اپنی شکست کا کوئی غم نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ سلامت نے سید زادے کو جو بھی انعامات مقرر ہوئے تھے وہ عطا کیے، اس طرح وہ خوشی خوشی وہ اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن اسی رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جب سو رہے تھے تو ان کو خواب میں حضرت کا دیدار ہوا، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اے جنید، آج تم نے ہماری آل کی قدر کی ہے، ہم تمہیں ولایت نصیب کریں گے۔ تو یہ وہ دن تھا اور یہ وہ رات تھی کہ اس واقعہ سے ان کی پوری زندگی بدل گئی، اور وہ ایک پہلوان سے ایک ولی اللہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت نصیب کی، اور اس طرح ان کی زندگی پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر گئی، اور انہوں نے اپنا زیادہ جو ٹائم ہے وہ بغداد شریف میں گزارا، اور ان کا وصال بھی بغداد میں ہوا۔ تقریباً 27 رجب المجرب 2098 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار مبارک بھی بغداد شریف میں واقع ہے۔
تو یہ ناظرین یہ واقعہ آپ کو اس میں ایک بڑا سبق ملا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہے تو کسی کی نیکی کو اس طرح بھی نوازتا ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ایک دن مجھ پر 1000 بار درود شریف پڑھے گا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو لہذا یہ درود شریف اگر عام مسلمان، عام مومن، عام انسان اگر اس طرح زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا فرمائے گا آخرت میں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔